بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في موضع آخر ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ ایام میں رمضان المبارک سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، آج پھر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور باتیں رمضان المبارک سے متعلق بیان کروں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جیسا کہ اس سے پہلے والی امت پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، میرے دوست بن جاؤ۔ انسان روزہ رکھ کر کے گویا کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ تو بہت ساری عبادتیں ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دوسری عبادتیں ہیں، لیکن کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا، بلکہ صرف روزے کے بارے میں فرمایا۔ اور روزہ ہے بھی ایسی عبادت کہ یا تو اس کے بارے میں صرف اس کو پتہ ہوتا ہے جو اس کو رکھتا ہے، اور یا صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، باقی دیکھنے والا کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے آدمی کو بغیر عذر کے روزہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھتے ہوئے تھوڑی مصیبت سی پیش آتی ہے، تھوڑی پریشانی سی لاحق ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، روزہ اسی کا ہی نام ہے کہ انسان کے اوپر تھوڑی سی مشقت آئے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کہ جن کے پاس ایک بھی وقت کی روٹی کا حساب و کتاب نہیں ہے، بہت زیادہ فقیر ہیں، وہ کیسے اپنے پیٹوں کو پالتے ہیں، کیسے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ذرا ایک دن روزہ رکھ کر کے دیکھو کہ تمہیں ان کی یاد آئے گی، اور پھر تم اپنی زندگی پر عش عش کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان مانو گے۔ تو یہ پورے 30 دن جو روزہ رکھا جاتا ہے گویا کہ ہر ایک چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ اصل روزہ وہی ہے کہ انسان صرف بھوک کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہ تھکائے، بلکہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے کان ہو، کان کے ذریعے سے غلط بات نہ سنے، زبان ہو، اس کے ذریعے سے غلط بات نہ بولے، آنکھیں ہوں، اس سے غلط چیز کو نہ دیکھے، قدم ہوں، غلط چیز کی طرف اس کے ذریعے سے نہ چلے، اپنے ہاتھ وغیرہ ہوں، غلط چیزوں کو اس کے ذریعے سے نہ چھوئیں۔ غرض یہ کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام چیزوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے تو روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جب غلط اپنی زبان سے بولتا ہے پھر اور زیادہ روح ختم ہو جاتی ہے، اور جب انسان غلط بات سنتا ہے یا غلط چیز کو سنتا ہے پھر اور زیادہ روح ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب اپنے اعضاء و جوارح سے انسان
وہ کام کرتا ہے کہ جس سے روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے، تو انسان کے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے آدمی کے بھوکا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ بس وہ بھوکا ہی رہے، اس کو اللہ کی طرف سے کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو روزے کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتوں کا ہمیں حکم دینا چاہتے ہیں، اور بہت ساری باتوں کا ہمیں اس کے ذریعے سے سبق اور درس ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان ایمان کی حالت میں یقین کے ساتھ رمضان میں دن کے روزے رکھے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی تراویح کو ادا کرے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے روزے پر اجر اور ثواب۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر روزانہ سورج ڈھلنے تک نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک ایسا قدر و قیمت والا مہینہ ہے کہ جتنی بھی ہم اس میں عبادت کر لیں وہ کم ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اولہ رحمتن، کہ پہلا عشرہ پہلے 10 دن وہ تو رحمت ہیں، وہ تو گزر چکے، اور دوسرے عشرے کے بارے میں فرمایا اوسطہ مغفرتن، کہ دوسرا عشرہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کے، پہلے آسمان پر آ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ جس کو میں بخشوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کا چاہنے والا کہ جس کے گناہوں کو میں معاف کروں۔ تو یہ تمام اعلانات گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے رہتے ہیں۔ بڑے مبارک ہیں اور بڑے برگزیدہ ہیں وہ لوگ کہ جو اس بات پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے خدایا آج تک جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما۔ تو ایسے آدمی، ایسے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ اور ایسے عشرے کے باوجود جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر نہ آئے، اللہ کی بات پر لبیک نہ کہے، اللہ کے سامنے نہ روئے، نہ گڑ گڑائے، اللہ کو نہ اپنا بنائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی ہلاک ہو جیو کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینوں کو پایا ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا ہو۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ ہمیں اس کے ایک ایک لمحات کو ہمیں بہت ہی اپنے لیے قدر و قیمت کا ذریعہ مانتے ہوئے ہمیں اس کی قدر و قیمت کرنی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جیسا کہ لاک ڈاؤن چلا ہوا ہے اور یہ مہلک بیماری کی وجہ سے ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر قید ہیں، ورنہ رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ کہ جس میں ایسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ جو پورا رمضان بھی مساجد کی طرف رخ نہیں کرتے، وہ بھی آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام مساجد آج بند ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ایک مہلک بیماری آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ گویا کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے اس مبارک مہینے میں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر سے مصیبت بہت جلد ہٹا دیں گے، اور اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اگر اور زیادہ بڑھ گئی تو ہمارے اوپر اور بھی زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے اس کا اپنے آپ کو جو عبادتیں کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے وہ کریں اور زیادہ کریں، اس کے اندر اور اضافہ کریں، اور جیسے ہمارے اکابرین علماء بزرگان دین جیسے جیسے ہمارے لیے اعلانات کر رہے ہیں ان پر ہم عمل کریں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ میل جول
زیادہ تعلق، زیادہ ایک دوسرے کے پاس آس پاس بیٹھنا، یہ تمام چیزیں نہ ہونی چاہیے، ان کی وجہ سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مساجد سرمایہ ہیں، آج یہ بند ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت بڑا دکھ ہے، لیکن جب اللہ راضی ہو جائے گا تو یہ بھی جلدی سے انشاءاللہ کھل جائیں گی، اور جب یہ کھل جائیں گی تو یہ مصیبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دور ہو جائے گی۔ جب یہ مصیبت دور ہو جائے گی تو پھر وہی انسان کہ جس سے ملنے کے اوپر پابندیاں ہیں آپس میں، وہ بھی انشاءاللہ سب آپس میں ملنے لگ جائیں گے۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اکابرین نے اعلان فرمایا ہے کہ جب جو مساجد ہمارے لیے سرمایہ ہیں، جب ہمارے لیے وہی نہیں کھلی ہوئی ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عید کی تیاری ہی کیوں کریں۔ عید کی تیاری تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ ہم عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، لیکن جب ہمارے لیے عیدگاہ ہی نہیں کھلے گی، جب لاک ڈاؤن وہاں تک چلے گا، ظاہر سی بات ہے 30 مئی تک جو بھی دھرم استھل ہیں، جو بھی دھارمک استھان ہیں، وہ نہیں کھولے جائیں گے تو ان میں عیدگاہ بھی آتی ہے۔ تو جب عیدگاہ نہیں کھولی جائے گی تو پھر کس چیز کے لیے ہم اور آپ عید کی تیاری کریں؟ عید کی تیاری کرتے ہوئے تو جب ہم اچھے لگیں گے کہ جب ہماری مساجدیں کھل جائیں گی، اور ہماری مساجدیں جب یہ کھلیں گی جب کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور یہ بیماری دور ہو جائے گی، اور یہ بیماری جب ہی دور ہوگی جب کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابرین فرما رہے ہیں کہ اپنے اس پیسے کو کہ جس سے ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، اپنے کپڑے خریدتے ہیں، اپنے جوتے خریدتے ہیں اور اپنی تمام تر چیزوں کو خریدتے ہیں، ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے پاس جو کپڑے ہیں کہ جن کو ہم کسی رشتہ داری میں پہن کر کے جاتے ہیں، اچھے دھلے ہوئے کپڑے، انہی میں پہن کر کے اپنے عید کو کریں، اور اس پیسے کو بچا کر کے اپنے غریب لوگوں کی امداد کریں کہ جو ہمارے آس پاس غریب لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان کی زیادہ سے زیادہ امداد کریں، یہ ہمارے اکابرین فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے اکابرین کی بات کو نہیں مانیں گے، اپنے اکابرین کی باتوں پر بھی اعتماد نہیں کریں گے اور اپنی اکابرین کی باتوں کو بھی پس پشت ڈال دیں گے، تو یاد رکھیں یہ سلسلہ پھر بہت دور تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی مجد القدوس خبیب رومی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی عبد القدوس صاحب رومی نور اللہ مرقدہ نے اپنی ایک کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھنا کہ حضرات صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنے والا بے ایمان اور منافق ہے۔ اور یہ بھی بتائیے لوگوں کو کہ مومن کے لیے نجات کا راستہ یہی ہے کہ وہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلے، خواہ اعتقاداً ہو یا عبادات کے اعتبار سے ہو، یا معاملات و معاشرات کے اعتبار سے ہو، یا آداب و اخلاق کے اعتبار سے ہو، ہر معاملے میں ہمیں اسلاف کی پیروی کے ذریعے سے ہی نجات مل سکتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے اکابرین ہمیں حکم دے رہے ہیں، احکامات ہمارے لیے تجویز فرما رہے ہیں، یہ بھی ہمارے اکابرین ہیں۔ اگر ہم ان کی باتوں کو مانیں گے تو ہمارے لیے اوپر تک سب کی باتوں کو ماننا آسان ہوگا، اور اگر ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو یاد رکھنا یہ سلسلہ بسلسلہ بہت دور تک پہنچ جائے گا کہ جس کا خمیازہ اور جس کا نقصان بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جب ہمارے لیے رمضان المبارک کے اندر ہماری مساجدیں جو ہمارے لیے سرمایہ ہیں وہ بند ہیں، اور عید کے دن بھی عیدگاہیں بند رہیں گی، تو ہم کس چیز کے لیے خریداری کریں، ہم کس چیز کے لیے کپڑوں کو خریدیں، ہم کس چیز کے لیے جوتوں کو خریدیں۔ اس لیے اپنے اکابرین کی باتوں کو مانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بار عید جو ہے پرانے کپڑوں میں کریں، دھلے ہوئے کپڑوں میں کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے پھر تمام راستے آسان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔